بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، انگلش کلاس 12 جو کہ KPK اور فیڈرل بورڈ کی نئی کتاب ہے، اس کے یونٹ نمبر 4 سے آج پارٹ 2 پڑھیں گے۔ یونٹ نمبر 4 کا نام ہے ٹرک آرٹ۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے واٹ ایور دا ریزنس فار ہیونگ دی پینسٹیکنگ۔ یہاں سے یہ ہے پیج نمبر 34، پیج نمبر 34۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ وٹ ایور دا ریزنس فار ہیونگ دی پینسٹیکنگ ورک ڈن اٹ از ایکسپینسیو۔ وٹ ایور دا ریزنس، وجوہات جو بھی ہو، فار ہیونگ دی پینسٹیکنگ ورک ڈن، اس مشکل کام کو کرنے کے۔ پینسٹیکنگ کہتے ہیں مشکل یا محنت طلب۔ اٹ از ایکسپینسیو، یہ مہنگا ہوتا ہے۔ اس محنت کش یا مشکل کام کرنے کے جو بھی وجوہات ہو، یہ مہنگا ہوتا ہے۔ ٹرک اونرز frequently spend more on their trucks than their houses and they will often spend the equivalent of 2 years' profits on a basic painting and body job۔ ٹرک اونرز، ٹرک مالکان، frequently spend، اکثر خرچ کرتے ہیں مور، زیادہ، on their trucks، اپنے ٹرکوں پر، than their houses، اپنے گھروں سے۔ یعنی ٹرک مالکانوں اکثر اپنے ٹرکوں پر گھروں سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ And they will often spend equivalent of 2 years' profit on a basic painting and body job۔ And they will often spend، اور وہ اکثر خرچ کریں گے، اور وہ زیادہ تر خرچ کریں گے، the equivalent of 2 year profits، 2 سالوں کے منافع کے برابر، on basic painting and body job، یعنی رنگ و روغن اور باڈی کے کام پر۔ ٹرکوں کا جو رنگ و روغن ہوتا ہے اور اس کے باڈی کا جو کام ہوتا ہے، ان پر۔ ابھی اس پورے سنٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے۔ ٹرک مالکانوں اکثر اپنے ان ٹرکوں پر اپنے گھروں سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ زیادہ تر 2 سالوں کے منافع کے برابر ان کے بنیادی رنگ و روغن اور باڈی کے کام پر خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، ایکویویلنٹ کہتے ہیں برابر کو۔ Recently, trucking magnate lavished over $300,000 on a decoration job which took more than 4 months to execute۔ Recently، حال ہی میں، ٹرکنگ میگنیٹ، ٹرک مالک نے، میگنیٹ کہتے ہیں مالک کو، لیوشڈ اڑائے، لیوشڈ کہتے ہیں اڑانے کو، اوور 300,000 یعنی 3 لاکھ سے زیادہ، آن اے ڈیکوریشن جاب، آرائش کے کام پر، ڈیکوریشن آرائش جاب کام، which took more than 4 months to execute، جس کے مکمل ہونے میں 4 مہینوں سے زیادہ لگے، یعنی جس کے مکمل ہونے میں 4 مہینوں سے زیادہ عرصہ لگا۔ ایگزیکیوٹ کہتے ہیں مکمل ہونے کو۔ اچھا، حال ہی میں ٹرک مالک نے آرائش کے کام پر 3 لاکھ سے زیادہ اڑائے، جس کے مکمل ہونے میں 4 مہینوں سے زیادہ عرصہ لگا۔ اچھا، more modestly، محمد احمد from Murray earns up to 50,000 rupees a month but his truck is being repainted at a cost of 100,000 rupees۔ more modestly، زیادہ عزت کے ساتھ، محمد احمد from Murray، محمد احمد مری، جس کا تعلق مری سے ہے، earns up to 50,000 rupees a month، یعنی وہ مہینے میں 50,000 تک کماتا ہے۔ but his truck is being repainted، لیکن اس کے ٹرک کو رنگ روغن کر لیا جاتا ہے، at a cost of 100,000 rupees، 1 لاکھ روپے میں، 1 لاکھ روپے کی قیمت میں، یعنی 1 لاکھ روپے میں۔ اچھا، اب مری سے تعلق رکھنے والا محمد احمد مہینے میں 50,000 روپے تک کو زیادہ عزت کے ساتھ کماتا ہے، لیکن اس کے ٹرک کے دوبارہ رنگ روغن کرنے پر 1 لاکھ خرچہ آتا ہے۔ 2 years ago he and his brother paid 600,000 rupees for stamp to stone body work۔ 2 years ago، 2 سال پہلے، he and his brother،
وہ اور اس کے بھائی نے پیڈ ادا کیے یا خرچ کیے 600,000 روپیز 6 لاکھ روپے فار اسٹیمپ ٹو اسٹرن باڈی ورک باڈی کے مکمل باڈی کے کام پر. اسٹیمپ ٹو اسٹرن کہتے ہیں مکمل، باڈی ورک باڈی کے کام. یعنی 2 سال پہلے وہ اور اس کے بھائی نے ٹرک باڈی کے مکمل کام پر 6 لاکھ روپے ادا کیے یعنی خرچ کیے. The money came partly from savings, he said. The money یہ پیسے came آئے partly کچھ from savings بچائی ہوئی رقم، یعنی کچھ پیسے بچائی ہوئی رقم سے آئے یا خرچ ہوئے. he said اس نے کہا. پارٹلی کہتے ہیں کچھ، سیونگس بچائی ہوئی رقم. In addition, family members gave some money and the rest was alone. In addition اس کے علاوہ فیملی ممبرس خاندان کے لوگوں نے gave some money کچھ پیسے دیے and the rest was alone اور باقی قرضہ تھا. لون کہتے ہیں قرضے کو. اس کے علاوہ کچھ پیسے خاندان والوں نے دیے یا خاندان کے لوگوں نے دیے اور باقی اس نے قرضہ لیا تھا. It's all part of business. It's all part of business. یہ سارا کچھ کاروبار کا حصہ ہوتا ہے. Drivers are convinced that the money is well spent. Drivers are convinced. ڈرائیوروں کو یقین ہوتا ہے. Convinced یقین ہونا. کیا یقین ہوتا ہے؟ That the money is well spent. کہ پیسے اچھی طرح خرچ ہوئے، یعنی کہ پیسے صحیح جگہ پر خرچ ہوئے. ان کے پیسے، یعنی ڈرائیوروں کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے پیسے صحیح جگہ پر خرچ ہوئے. If a driver can't afford to decorate his truck, customers reckon he is no good, said Javed Bashir, who transports propane cylinders. If a driver can't afford، اگر ایک ڈرائیور طاقت نہیں رکھ سکتا، afford کہتے ہیں طاقت رکھنا یا استطاعت رکھنا. کس چیز کی طاقت نہیں رکھ سکتا اگر ایک ڈرائیور؟ to decorate his truck، اپنے ٹرک کو رنگ روغن کرنے کی، اپنے ٹرک کو سجانے کی. ڈیکوریٹ سجانا. کسٹمر ریکنس تو گاہک تصور کرتے ہیں، تو گاہک سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ ہی از نو گڈ کہ وہ اچھا نہیں ہے. سیٹ جاوید بشیر نے کہا. ہو ٹرانسپورٹس پروپین سلنڈرز، جو پروپین سلنڈر لے جاتا ہے. پروپین ایک قسم کا تیل ہوتا ہے، اس کے اندر سلنڈر کے اندر یہ پروپین آئل لے جاتا ہے اپنے ٹرک میں. جاوید اقبال جو پروپین سلنڈر لے جاتا ہے نے کہا کہ اگر ایک ڈرائیور اپنے ٹرک کو آراستہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو گاہک اس سے اچھا شمار نہیں کرتے. اچھا، اٹس پریکٹیکل مفید ٹو بی، یہ مفید بھی ہوتا ہے. دی تاج ہیلپس ٹو پروٹیکٹ آور لوڈس فرام دی آئیز آف دی پیپل. دی تاج یعنی ٹرک پر جو تاج لگا ہوتا ہے. ہیلپس مدد دیتا ہے، یہ مدد کرتا ہے. ٹو پروٹیکٹ آور لوڈس ہمارے سامان کی تحفظ کرنے میں. لوڈ سامان. فرام دی آئیز آف دی پولیس کی نظروں سے، یعنی ٹرک پر لگا ہوا تاج پولیس کی نظروں سے ہماری سامان کو پولیس کی نظروں سے بچاتا ہے. ٹرک پر لگا ہوا تاج پولیس کی نظروں سے سامان کی حفاظت کرنے میں مدد دیتا ہے. دی پولیس آر لیس لائکلی ٹو اسٹاپ اے ویل پینٹڈ ٹرک، ہی ایڈڈ. دی پولیس آر لیس لائکلی ٹو اسٹاپ، پولیس والے نسبتاً کم رکتے ہیں. لیس کم، لائکلی نسبتاً، ٹو اسٹاپ روکنا، یعنی پولیس والے نسبتاً کم رکتے ہیں. اے ویل پینٹڈ ٹرک، اچھی طرح رنگ و روغن شدہ ٹرک کو. ہی ایڈڈ، اس نے مزید کہا.
اس نے مزید کہا کہ پولیس ایک اچھی طرح رنگ و روغن شدہ ٹرکوں نسبتاً کم رکتا ہے. With their hunting scenes and floral designs, the decorations can be seen as a continuation of the court decoration of the Mughal emperors, with the mirrors and embroidery recalling, for example, the Sheesh Mahal in the fort in Lahore. With their hunting scenes, ان پر شکار کے مناظر یعنی ان ٹرکوں پر جو شکار کے مناظر بنے ہوتے ہیں، اینڈ فلورل ڈیزائنس، اور ان پر جو فلورل ڈیزائن یعنی پھولوں کے ڈیزائن جو بنے ہوتے ہیں، دا ڈیکوریشن کین بی سین، تو ان آرائشوں کو دیکھا جا سکتا ہے. ڈیکوریشنز آرائش ہے، کین بی سین دیکھا جا سکتا ہے ایز اے کنٹینویشن، ایک تسلسل کے طور پر یعنی یہ ایک تسلسل ہوتا ہے. کنٹینویشن تسلسل، کس چیز کا تسلسل ہوتا ہے؟ آف دی کوٹ ڈیکوریشن آف دی مغل ایمپررس، مغل بادشاہوں کے، مغل حکمرانوں کے درباری آسائشوں کی. کس طرح؟ ود دا mirrors اینڈ ایمبرائڈری، یعنی ٹرکوں کے اوپر جو mirrors جو شیشے لگے ہوتے ہیں، اینڈ ایمبرائڈری، اور ان پر جو کشیدہ کاری ہوتی ہے. ریکالنگ، تو یہ یاد دلاتے ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، دا شیش محل ان دا فورٹ ان لاہور، لاہور قلعے کی شیش محل کی یاد دلاتے ہیں. یہ ریکالنگ یاد دلانا، ایمبرائڈری کشیدہ کاری. اچھا، تو اس پورے سنٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ٹرکوں پر بنے ہوئے شکار کے مناظر اور پھولوں کے ڈیزائن کی آرائشیں دیکھی جا سکتی ہے جو مغل حکمرانوں کے درباری آرائش کا تسلسل معلوم ہوتی ہے. مثال کے طور پر، ان پر لگے ہوئے شیشے یعنی ٹرکوں پر لگے ہوئے شیشے اور کشیدہ کاری لاہور قلعے کی شیش محل کی یاد دلاتے ہیں. اچھا، نیکسٹ. They also embrace East and West, the secular and the sacred, the ancient and modern. They also embrace، یعنی یہ ملتی جلتی بھی ہے. embrace کہتے ہیں ملتا جلتا. کس چیز سے یہ ملتی جلتی ہے؟ یہ ٹرکوں کے اوپر جو آرائش ہوتی ہے. ایسٹ اینڈ ویسٹ یعنی مشرق اور مغرب کی. دا سیکولر اینڈ سیکریڈ، غیر مذہبی اور مذہبی کیا روایت. دی اینشنٹ اینڈ ماڈرن، اور قدیم اور جدید روایت. یعنی وہ مشرق اور مغرب کی غیر مذہبی اور غیر مذہبی اور مذہبی، قدیم اور جدید روایت سے ملتی جلتی ہے. ٹرکوں پر جو ڈیزائن بنے ہوتے ہیں یہ. So film stars, cricket legends and Pakistani military heroes are alongside scenes from ancient Greek mythology, leopards leaping on gazelles, mountain landscapes, and classical calligraphy. So film star، اس لیے فلمی ستارے، کرکٹ لیجنڈز اینڈ پاکستانی ملٹری ہیروز، کرکٹ اور پاکستانی فوج کے ہیروز، لیجنڈز بھی ہیرو کو کہتے ہیں. آر الانگ سائڈ سین، اور کناروں کے ساتھ مناظر ہوتے ہیں. کس چیز کے مناظر؟ الانگ سائڈ، کنارے کے ساتھ مناظر ہوتے ہیں. فرام اینشینٹ گریک میتھالوجی، قدیم یونانی قصے کہانیوں کے. قدیم یونانی قصے کہانیوں کے. اور کس چیز کے مناظر بنے ہوتے ہیں ان ٹرکوں پر؟ لیپرس لیپنگ آن گزیلز، لیپرس چیتا کے جپٹنے کی، لیپنگ جپٹنا، آن گزیلز ہرنوں پر، یعنی چیتا کے ہرنوں پر لپٹنے کے مناظر. ماؤنٹین لینڈسکیپس، پہاڑی علاقوں کے مناظر. اینڈ کلاسیکل کیلیگرافی، اور کلاسیکی خطاطی بھی بنی ہوتی ہے. اچھا، اب اس سنٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اس لیے فلمی ستارے، کرکٹ اور پاکستانی فوجی ہیروز کے ساتھ ساتھ کناروں کے ساتھ قدیم یونانی قصے کہانیوں، ہرنوں پر چیتا کے جپٹنے، پہاڑی علاقوں اور کلاسیکی خطاطی کے مناظر بنے ہوتے ہیں. اچھا، نیکسٹ ہے. Some owners deck their trucks like brides.
कुछ मालिकान अपने ट्रकों को दुल्हन की तरह सजाते हैं। डेक कहते हैं सजाने को। सम ओनर डेक्स देयर ट्रक्स। कुछ मालिकान अपने ट्रकों को सजाते हैं लाइक ब्राइड्स, दुल्हनों की तरह। किस तरह? दी बानट पेंटेड विद हेना पैटर्न्स, यानी बानट पर मेहंदी की तरह रंग रोगन कर लिया जाता है। ब्रिलियंट परांदास टाइड टू द साइड मिरर्स, यानी ब्रिलियंट परांदास शानदार या चमकदार पर्दे। परांदास कहते हैं पर्दे को। ब्रिलियंट चमकदार या शानदार। टाइड बांधे जाते हैं टू द साइड मिरर्स, ट्रक के साइड के साथ जो शीशे लगे होते हैं उनके साथ। एंड बेल चेन्स, और घंटी की जंजीरें। घंटी की जंजीरों से मुराद है झंकार पैदा करने वाली जंजीरें। टाइड तो ये बांध दी जाती है टू द मड गार्ड्स, मड गार्ड्स के साथ। ट्रक के जो मड गार्ड्स होते हैं इनके साथ। और टू सिम्बलाइज, यानी जिससे जाहिर होती है, सिम्बलाइज जाहिर होना, द टिंकलिंग ऑफ ए ब्राइड्स पायल्स, दुल्हन के पायल की झंकार। टिंकलिंग कहते हैं झंकार को। अच्छा, तो अब इस पूरे सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करते हैं। कुछ मालिकान अपने ट्रकों को दुल्हन की तरह सजाते हैं, यानी बानट पर मेहंदी की तरह रंग रोगन किया जाता है। साइड वाले शीशों के साथ शानदार या चमकदार पर्दे बांधे जाते हैं, और मडगार्ड के साथ घंटी की जंजीरें यानी झंकार पैदा करने वाली जंजीरें बांधी जाती है, जिनसे दुल्हन के पायल की झंकार जाहिर होती है। अच्छा, तो अब है नेक्स्ट। अच्छा, ए फ्रिंज of a beautifully wrought steel people leaves dangles from the chassis of one truck, and huge glaring eyes as well as black ribbons on the side view mirrors protects its driver from the evil eye. A fringe एक हाशिया। हाशिया यानी किनारों के साथ जो फीता होता है। of beautifully wrought steel people leaves, यानी खूबसूरती से पीपल के लेपटे हुए पत्तों का। डेंजल्स लटकता है फ्रॉम द चेजेस ऑफ वन ट्रक, एक ट्रक के चेजेस के साथ, यानी एक ट्रक के चेसेस के साथ पीपल के लेपटे हुए खूबसूरत तरीके से लेपटा हुआ पत्तों का हाशिया लटकता है। यानी एक ट्रक के चेसेस के साथ पीपल के पत्तों का खूबसूरती से लेपटा हुआ हाशिया लटकता है। एंड ह्यूज ग्लेरिंग आइज, और चमकदार आंखों वाला, एज वेल एज यानी और चमकदार आंखें इस पर बनी होती है। एज वेल एज ब्लैक रिबन्स ऑन दी साइड व्यू मिरर्स, एज वेल एज ब्लैक रिबन्स, जबकि काले फीते भी ऑन दी साइड व्यू मिरर्स, यानी ट्रक के साइड के साथ जो शीशे लगे होते हैं जिनके ज़रिए ड्राइवर अतराफ से आने वाली गाड़ियों को देख सकता है। प्रोटेक्ट्स ड्राइवर्स, तो ये इसके ट्रक को बचाता है या हिफाजत करता है फ्रॉम द इवल आई, बुरी नज़रों से। अब इस पूरे सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे। एक ट्रक के चेजेस के साथ पीपल के पत्तों का खूबसूरती से लेपटे हुए पत्तों का हाशिया लटकता है।
اور بڑی چمکدار آنکھوں کے علاوہ طرف کو دیکھنے کے لیے لگے ہوئے شیشوں کے ساتھ کالے فیتے ڈرائیور کو بری نظروں سے بچاتا ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے، اچھا تو یہ اس سنٹینس میں کچھ مشکل الفاظ کے معنی بتا دیتا ہوں۔ فرنج کہتے ہیں حاشیے کو، راڈ کہتے ہیں لپٹے ہوئے، اور ڈینجلز کہتے ہیں لٹکنا، لٹکتا ہے، ڈینجلز لٹکتا ہے۔ گلیرنگ آئیز چمکدار آنکھیں، بلیک ریبنز یعنی کالے فیتے، سائیڈ ویو میررز طرف کو دیکھنے کے لیے لگے ہوئے شیشے۔ ایول آئی بری نظروں، بری نظر، ایول بری، آئی آنکھ یعنی نظر۔ On another, the intricately patterned Taj carved in a cedar wood is adorned with a dazzling reflecting image of the Faisal Mosque. On another, دوسرے پر یعنی دوسرے ٹرک پر، the intricately patterned Taj یعنی پیچیدہ نمونے کا، intricately یعنی پیچیدہ طریقے سے، پیچیدہ نمونے سے تیار شدہ، انٹریکیٹلی پیچیدہ طریقے سے، پیٹرن نمونے کا، تاج، تاج، کاروڈ یعنی کندہ ہوتا ہے، ان سیڈر ووڈ دیار کی لکڑی میں، از ایڈورن تو اس کو سجایا جاتا ہے، یعنی دوسرے ٹرک پر دیار لکڑی میں کندہ ہوا پیچیدہ یا مشکل طرز کا تاج سجایا جاتا ہے۔ with a dazzling reflecting image of the فیصل ماسک، جس میں فیصل مسجد کا چمکتا ہوا تصویر دکھائی دیتا ہے۔ ڈیزلنگ چمکتا ہوا، ریفلیکٹنگ دکھائی دیتا ہے، کیا چیز دکھائی دیتا ہے؟ امیج آف دی فیصل ماسک، فیصل مسجد کی تصویر۔ ایڈورنٹ، جس طرح میں نے بتایا ایڈورنٹ کہتے ہیں سجانے کو، سیڈر دیار، ڈیزلنگ چمکتا ہوا، ریفلیکٹنگ دکھائی دیتا ہے۔ Americans got a tiny taste of Pakistani truck painting in the summer of 2002 at the Smithsonian Folklife Festival when a truck painter and a bodywork expert brought a truck from Karachi to Washington DC. Americans got a tiny taste یعنی امریکیوں کو تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہوئی۔ got a tiny taste کا مطلب ہے تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہوئی۔ ٹائنی کہتے ہیں تھوڑی سی یا چھوٹی، ٹیسٹ ذائقہ، یا اس کو اس طرح بھی ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے گاٹ اٹ ٹائنی ٹیسٹ کو، کہ تھوڑا سا چھسکا لگا۔ کس چیز کا؟ آف پاکستانی ٹرک پینٹنگ، پاکستانی ٹرکوں کو رنگ و روغن کرنے کا۔ کب؟ ان دا سمر آف 2002، 2002 کی گرمی کے موسم میں۔ کہاں پہ؟ ایٹ دا اسمیتھسونین فوک لائف فیسٹیول، اسمیتھسونین فوک لائف فیسٹیول میں، یہ ایک فیسٹیول کا نام ہے، اسمیتھسونین فوک لائف فیسٹیول، فیسٹیول کا نام ہے، تہوار کا نام ہے، میلے کا نام ہے۔ وین اے ٹرک پینٹر، جب ایک ٹرک کو پینٹ کرنے والا، اینڈ اے باڈی ورک ایکسپرٹ، اور ایک باڈی کے کام میں ماہر، اور دوسرا جو تھا، ایک تو ٹرک کو پینٹ کرنے والا تھا، ٹرک پر جو رنگ و روغن کیا کرتا تھا، اور دوسرا بندہ اس کے ساتھ جو تھا وہ کون تھا؟ وہ باڈی ورک ایکسپرٹ تھا، یعنی ٹرک کے باڈی کے کام میں ماہر تھا۔ براٹ تو انہوں نے لایا، ایک ٹرک کو فرام کراچی ٹو واشنگٹن ڈی سی، واشنگٹن ڈی سی میں، واشنگٹن ڈی سی امریکہ میں ایک شہر کا نام ہے۔ اچھا تو اس سینٹینس کو اس طرح اب ٹرانسلیٹ کریں گے، جب ٹرکوں کا ایک رنگ ساز اور ایک باڈی کے کام میں ماہر
कराची से वाशिंगटन डीसी को एक ट्रक ले गए तो अमरीकियों को स्मिथसोनियन फोक लाइफ फेस्टिवल में 2002 की गर्मी के मौसम में पाकिस्तानी ट्रक के पेंट करने का या रंग रोगन करने का चस्का लगा या दिलचस्पी पैदा हुई। अच्छा, नेक्स्ट, दे डेकोरेटेड इट राइट देयर ऑन द नेशनल मॉल एज आउटडोर आर्टिस्ट्स इन रेजिडेंस। दे डेकोरेटेड इट राइट देयर, उन्होंने वहाँ पर इसको सजाया। राइट देयर कहते हैं वहाँ पर। ऑन द नेशनल मॉल, नेशनल मॉल में उन्होंने इसको वहाँ पर नेशनल मॉल में इसको सजाया या आरास्ता किया। एज आउटडोर आर्टिस्ट इन रेजिडेंस, यानी बाहर से आए हुए कारीगरी की तरह जो रिहाइश पजीर होते हैं। आउटडोर बाहर से, आर्टिस्ट यानी जो आर्टिस्ट आते हैं या जो कारीगर आते हैं, इन रेजिडेंस, और वो रिहाइश में और वो रिहाइश पजीर होते हैं, यानी बाहर से आए हुए रिहाइश पजीर कारीगरों की तरह वो वहाँ पे थे। अच्छा, तो इस सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, उन्होंने इसको वहाँ पर नेशनल मॉल में आरास्ता किया जो बाहर से आए हुए कारीगरों की तरह रिहाइश पजीर थे। अच्छा, नेक्स्ट है, एज ए टैलेंट स्काउट फॉर द फेस्टिवल सिल्क रोड थीम, ट्रक फेंसियर जोनाथन मार्क, an anthropology professor at the University of Michigan and a top US scholar of Pakistani culture, chose the pair for their versatility in incorporating the country's different styles of truck art. अच्छा, एज ए टैलेंट स्काउट, जब एक टैलेंट स्काउट ने, टैलेंट स्काउट यानी जब टैलेंट स्काउट यानी जब टैलेंट कहते हैं काबिल और हुनरमंद, स्काउट कहते हैं मुतलाशी, यानी जब वो तलाश कर रहा था, काबिल लोगों को तलाश कर रहा था, काबिल और हुनरमंद लोगों को तलाश कर रहा था, किस चीज़ के लिए? फॉर द फेस्टिवल्स सिल्क रोड थीम, यानी शाहराए रेशम के तस्वर के लिए, शाहराए रेशम के तस्वर को उजागर करने के लिए, मेले के लिए, फेस्टिवल के लिए या त्यौहार के लिए। ट्रक फेंसियर जोनाथन मार्क, तो ये कौन था? ये ट्रक फेंसियर था, यानी ट्रक का शौकीन था, जोनाथन मार्क, जिसका नाम जोनाथन मार्क था। वो सिल्क रोड थीम के लिए, यानी ये जोनाथन मार्क जो था, ये शाहराए रेशम के हवाले से जो फेस्टिवल था, जो त्यौहार लगना था, तो उसके लिए वो काबिल और हुनरमंद लोगों का मुतलाशी था, यानी तलाश कर रहा था। वो तलाश कर रहा था हुनरमंद और काबिल लोगों को इस मेले के लिए और इस मेले में शाहराए रेशम के तस्वर को उजागर करना था। और ये जोनाथन मार्क कौन था? एंथ्रोपोलॉजी प्रोफेसर, और ये इल्म बशरियात के प्रोफेसर थे। एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं इल्म बशरियात, जो इंसानों के बारे में बारे में इल्म का माहिर हो। और ये कहाँ पे प्रोफेसर था? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन, मिचिगन यूनिवर्सिटी में। एंड ए टॉप यूएस स्कॉलर ऑफ पाकिस्तानी कल्चर, और इसके अलावा वो पाकिस्तानी सकाफ़त के अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले मायानास स्कॉलर थे, यानी मायानास स्कॉलर थे ये। चोज़ द पेयर, तो उसने
اس جڑے کا انتخاب کیا. فار دیئر اس نے اس جڑے کا انتخاب کیا کس وجہ سے؟ فار دی ورسٹیلٹی ہمہ گیری کی وجہ سے، کیونکہ ہمہ گیری تھی. کس چیز میں ہمہ گیری تھی؟ انکارپوریٹنگ، یکجا کرنے میں. کس چیز کے یکجا کرنے میں؟ دی کنٹریز ڈیفرنٹ اسٹائل آف ٹرک آرٹ. ٹرک آرٹ کے حوالے سے ملک کے مختلف طرزوں کو یکجا کرنے کے ہمہ گیری کی وجہ سے. اب اس سنٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے: جب شاہراہ ریشم کی تصور کو اجاگر کرنے کے تہوار کے لیے، یعنی ایک تہوار لگنا تھا جس میں شاہراہ ریشم کی تصور کو اجاگر کیا جانا تھا کے لیے، قابل اور ہنرمند لوگوں کو تلاش کرنے والا اور ٹرک کے شوقین جس کا نام جوناتhan مارک تھا، اور وہ میچیگن یونیورسٹی میں علم بشریات کے پروفیسر اور پاکستانی ثقافت کے مایہ ناز امریکی اسکالر تھے، نے ٹرک آرٹ میں ملک کی مختلف نمونوں کو یکجا کرنے میں ان کے ہمہ گیری کی وجہ سے اس جوڑے کا انتخاب کیا. اس جوڑے کا انتخاب کیا. یہ ایک جوڑا کون تھا؟ یعنی ایک رنگ ساز تھا اور دوسرا باڈی کے کام میں جو ماہر تھا. اچھا نیکسٹ ہے دے فنشڈ ماسٹر پیس اے بیڈفورڈ is now part of the Smithsonian's permanent collection. They are finished masterpiece. ان کا کامل یا زبردست شاہکار. فنشڈ یعنی کامل جو مکمل ہوتا ہے، یا زبردست کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ماسٹر پیس اور شاہکار. اے بیڈفورڈ یعنی بیڈفورڈ از نو اب ہے پارٹ آف دی اسمیتھسونین پرماننٹ کلیکشن. اور اسمیتھسونین کی جو پرماننٹ کلیکشن ہے یعنی مستقل مجموعہ ہے، اس کا اب حصہ ہے. یعنی ان کا کامل یا زبردست شاہکار یعنی بیڈفورڈ اب اسمیتھ یونین کے مستقل مجموعے کا حصہ ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے. امید کرتا ہو کہ آج کے لیسن کا، آج کے لیکچر کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈس، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.